بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان بچوں میں اتنا شوق تھا، جنگوں کے درمیان میں جو 12 سال کے بچے، 13-14 سال کے بچے، ان کو ہائٹ دیکھتے تھے، ہائٹ کے حساب سے لیتے تھے جنگ کے اندر، عمر بھی ہائٹ، جیسا میٹرو ٹرین میں کیا 3 فٹ کا رہے تو فل ٹکٹ، 3 فٹ سے کم رہے تو نو ٹکٹ۔ تو جب لوگوں کو پرکھتے تھے، جیسا سینہ 56 انچ کا سینہ دیکھتا نا ہمارے مودی صاحب کا، یہاں پہ ہے بھی نہیں، مگر قوم عاد جو ہے نا، وہ لوگ 7 ہاتھ لمبے تھے، ہائٹ ان کی ایسا، ایک ہاتھ 60 ہاتھ کا حساب لگائیے کتنا اوپر ہے، 60، اور چوڑے 30 ہاتھ کے۔ تو بہرحال، تو جو کم عمر کے بچے ہوتے تھے صحابہ، ابھی بالغ بھی نہیں، بڑے بھی نہیں ہوئے، وہ لوگ کیا کرتے تھے، مجمع کے درمیان میں جب جاتے تھے تو انگوٹھے پہ چلتے تھے، تاکہ میں بڑا دکھنا، مجھے بھی موقع ملے جہاد میں جانے کا، جنگ میں جانے کا، لڑائی کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بلا کے، اب لو جاؤ، چھوٹے ہیں ابھی عمر کے، بس زید رضی اللہ تعالیٰ بھی غالباً۔ تو ایک صحابی بولے، یا رسول اللہ، میرا بیٹا تیر اندازی بہت اچھا کرتا ہے، تو بولا ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ دوسرے صحابی بولے، یا رسول اللہ، اس کے بیٹے سے میرے بیٹے میں کشتی لڑائیے، یہ جیت کے آئے گا۔ بولا ٹھیک ہے، کشتی لڑاؤ دونوں کو، دونوں کشتی لڑاتے، واقعی میں جیت گیا، بولو دونوں کی بھی لے لیے۔ ایسے ہی بات بچوں کے اندر ہوتا ہے، شوق، دین کا جذبہ، جیسے دیکھ رہے ہیں ابھی دوسرے بچوں کی طرف ہے، لیکن اب مجلس کے حساب سے رکھنا، ورنہ بڑے بور ہو جاتے ہیں چھوٹوں کے سوال پہ۔ بہت اچھی بات ہے، ایسے جذبات جو ہے بچوں کے اندر ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے بول تو آپ کے ماں باپ کی نیکی کا کمال ہے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے، یہ آپ کے والدین کی دعائیں ہیں۔ والدین کی فکریں کہیں نہ کہیں ایمان، عمل پہ، اسلام پہ عمل کرنے پر مجبور کر دیتی، بلکہ ایک شوق پیدا ہو جاتا۔ جس طرح ہوا سوراخ تلاش کر کے نکلتی ہے، پانی راستے تلاش کر کے نکل جاتا ہے، سانپ اپنے بل میں راستہ تلاش کر کے چلا جاتا ہے، چونٹیاں اپنے راستہ خود بنا لیتی ہیں، اسی طرح ماں باپ کی دعائیں خود آپ کے پیچھے چلتی رہتی ہیں ہمیشہ۔ دنیا کے اندر کوئی ماں ایسی نہیں ہے جس دن اپنی اولاد کے لیے دعا نہ کرے، کوئی بھی ماں ایسی نہیں جس دن اپنی اولاد کے لیے دعا نہ کری ہوں۔ شاید کہ کوئی نماز ایسی ہے جس نماز کے بعد اپنی اولاد کے حق میں ماں دعا نہ کرتی ہو۔ ہر وقت، ہر موقع پر، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ماں کی دعائیں اولاد کے لیے چلتی رہتی ہیں۔ انسان جب کوئی نیکی کرتا نا، آپ لوگ قرآن پڑھنے کی توفیق ہوئی، کوئی سورہ مکمل کر لی، کوئی نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی، تو اس کے اندر آپ کی ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ تو اپنی نیکی کو کیا کرنا، یہ سمجھنا، شاید میری ماں کی دعا قبول ہوئی، یا میرے ماں باپ کی میں جو خدمت کرا، اس خدمت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں، یا میرے بڑوں کا جو ریسپیکٹ کا، جو احترام کرا، ان کی خدمت کا جو ہے صلہ اللہ تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں، اس کو ایسے بڑھانا نہیں، میں اپنے آپ حاصل کرا، غلط بات ہے۔ اپنے آپ حاصل کرا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا لقب دے دے، شیطان ملک ہے، انہوں نے بولا نا، میں اپنے آپ تو میں آگ سے پیدا کیا، اوپر اڑنے والا۔ ایک سجدہ کرو بولے تو نہیں کرا، تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی محروم کر دیے۔ ایک مرتبہ بولے کرو بول کے، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو 5 مرتبہ بولے کرو بول کے، نہیں کرے تو پھر، لیکن پھر بھی نہیں ہو رہا، تو ہمارے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ماں باپ کی دعائیں، ان کی محنتیں، ان کی منتیں ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، آپ لوگ یہاں بیٹھے۔ جی، آپ کا سوال یہ ہے، قرآن کس ترتیب سے نازل ہوا، اور جب قرآن مکمل سیٹ کر دیے، ترتیب دیے، جمع کر دیے، سورہ وائز رکھے ہیں، تو کون کرے اور کیسے کرے؟ سوال ایک ہے، لیکن اس میں حکمتیں بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپے اگر میں آپ کو دیا، میں فلاں صاحب کو دے دے کے آؤ، یہ امانت ہے، تو آپ بولیں گے بھائی کیا مولوی صاحب 50 لاکھ روپے فوراً دے رہے ہیں امانت دینے کے واسطے،
دوسرا بولیں گا محیط کے اوپر کتنا اعتماد ہے مول صاحب کو جو ایک اتنی بڑی رقم ان کو دے دی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کو ذہن میں رکھیے، آگے بتا رہا ہوں میں. قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نازل کرے اور صحابہ اتنے ذہین پیدا ہونے کے بعد اگر 20 سال کے بعد بھی کسی کو دیکھتے صحابہ پہچانتے فلاں کی اولاد ہے. صحابہ پنڈلیوں کو دیکھ کے بولتے کہ تم فلاں کی اولاد ہے. چہرے تو دور کی بات، پنڈلیاں اس کو بولتے پنڈلی. معلوم پنڈلی اس کو بولتے. ایک صحابی تو ہے تمہاری ولادت کے وقت میں وہیں تھا، یہ تمہارے باپ کے پیر ہیں. تو حیران، اللہ تعالیٰ ایسا ذہین بنایا صحابہ کو. اسی لیے قرآن تو اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے محفوظ کر دیے اور حدیث کو صحابہ کے ذریعے سے اللہ محفوظ کر دیے. جب قرآن کو اللہ نبی کے ذریعے سے محفوظ کرے، حدیث کو صحابہ کے ذریعے سے محفوظ کرے اور صحابہ کو تابعین نے محفوظ کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا قیامت تک یہ نسل، یہ اولاد، یہ بچے قرآن اور حدیثیں یاد کرتے رہیں گے. اب آئیے، قرآن کریم مکمل ایک صورت، بعض ایسا ہوتا کہ قرآن کریم مکمل صورتیں نازل ہوتی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا آدھی صورتیں نازل ہوتی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ ایک ہی آیت نازل ہوتی. موقع محل کے حساب سے آیتیں نازل ہوتی. ڈاکٹر بولا کہ غذا اچھی لینا ہے ان کو، تو ایک دم بریانی تو نہیں کھلا سکتے، ہر 2 گھنٹے میں تھوڑا تھوڑا کھلانا ہے. کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا یا کھاتا بولے تو پھر دوبارہ آتا بھی نہیں انہیں. تو ایسے اللہ تعالیٰ شراب کو ایک دم حرام نہیں کرے، پہلے اس کی برائی بیان کرے، اس سے دور رہو بولے، اس کی حالت میں نماز نہیں ہوتی بولے، اس کے بعد اس کو حرام کر دیے. قرآن پاک کی آیتیں ہیں انما الخمر والمیسر میں، سورہ بقرہ کے اندر بھی ہیں. تو قرآن پاک مکمل نازل ہوا اور نبی علیہ السلام یہ گواہی دے کر گئے اس دنیا میں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کسی نے بھی میرے کسی ایک صحابے کی اقتدا کی، ان کی باتوں پہ عمل کیا، اقتدیتم، وہ ان کی اقتدا کیا تو اہتدیتم، وہ سیدھے راستے پہ جنت میں چلا جائے گا. ستارہ چمکتا ہوا ستارہ ہوتا، یہ کیا ہے؟ لائٹ. اگر یہ بتی چل گئی اندر کی تو خالی ٹیوب بولیں گے، لائٹ نہیں بولیں گے. جب اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام ستارہ بولے مطلب ہر ایک کی زندگی منور ہے صحابہ کی. اور صحابہ کی شان میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیتیں نازل کرے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کی شان میں اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرے قرآن کریم کے اندر. اور جتنا اسلام، جتنا قرآن نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صحابہ کی شان میں ہی نازل کرے. اس وقت ہم اور آپ تھوڑی تھے، مخاطب کون تھے؟ صحابہ ہی تھے. تو صحابہ غلط نہیں کر سکتے، جب غلط کرتے تو قرآن نازل ہوتا یا نبی پکڑ کرتے اور ان کی اصلاح کرتے. اور اس دین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عام و تام پھیلانے کا ذریعہ صحابہ سے لیا کام. قرآن کریم نازل ہوا تو اس کے بعد آنے والے لوگوں کو ان کے ذہنوں میں یہ بات کیسے پہنچنا کہ قرآن کے بعد نبی کا درجہ، نبی کے بعد صحابہ کا درجہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ کرنے کا جو کام دیے وہ صحابہ کو دیے اللہ تعالیٰ. اس لیے نبی علیہ السلام لکھتے نہیں تھے، ما انا بقاری، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، لیکن اللہ نے وہ معجزہ کلام آپ کو عطا کیا. پھر کون لکھے؟ صحابہ لکھے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں مکمل قرآن پاک نازل ہوا. نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ آپ وہ ذمہ داریوں میں لگے ہوئے تھے جو ذمہ داریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبھاتے تھے، کرتے تھے، اس لیے زیادہ اسلام کو پھیلانے میں اور اسلام کو مضبوط کرنے میں لگ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا. سب سے بڑی دلیل یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں،
اس قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تورات میں تبدیلی ہوئی، زبور میں ہوئی، انجیل میں ہوئی، قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن قرآن میں نہیں ہو سکتی۔ اب میں بولا الحمد للہ رب العالمین ملک یوم الدین، صحیح پڑھا؟ میرا بچہ، ہمارے شاگرد اب میرے کو بول رہے ہیں غلط پڑھے مولانا آپ۔ یہ طاقت ہے قرآن کریم کی، دنیا کی کوئی ڈگریاں ایسی ہیں، یہ جاذبیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ان چھوٹے معصوم بچوں، جوانوں، بوڑھوں، عورتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے لی ہے۔ تو اس وقت تو صحابہ موجود تھے، تو قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جمع کیا گیا، ایک نسخہ تیار ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، اس کے بعد خلیفہ وہ بنے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل قرآن تھا۔ تو اس زمانے میں قرآن لکھتے کہاں تھے؟ پتوں پہ، پیڑوں پہ، لکڑی پہ، تخت پہ، پتھر پہ، ہڈیوں پہ، بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی تھیں، اس پہ لکھ کے قرآن کریم محفوظ کرتے تھے۔ اور وہ دور جو ہے پوسٹروں کا دور نہیں تھا، وہ دور سگنلوں کا دور نہیں تھا، وہ دور زیادہ پریشانیاں، چشموں کا دور بھی نہیں تھا۔ تو اس دور میں انسان کو زیادہ ٹینشن تھا ہی نہیں۔ اس دور میں انسان اتنا ذہین بھی ہے۔ آج بھی ہم باہر علاقوں میں چلے جائیں گے تو ہمارا ذہن اتنا اسموتھ کام کرتا ہے کہ کوئی چیز بھولنے کی نوبت نہیں رہتی ہمارے کو۔ اگر شہر کے ہم باہر جائیں، بیابان میں جائیں، جنگل میں جائیں، پہاڑ پہ جائیں، ذہن اچھے طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں 3 یا 4 قرآن تیار کرا دیے، 4 قرآن تو ایک ایک ملک میں بھیج دیے، ملک یمن کے اندر بھیج دیے، پھر مدینے میں ایک رکھے، ہر جگہ ایک ایک بھیج دیے۔ اس کے بعد جیسا لکھنے والے بڑھتے گئے، قرآن کریم کو ایسا لکھ لکھ کے محفوظ کر دیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی کچھ کام ہوا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پورا کام ہوا، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا۔ صحابہ کا دور چل رہا تھا، حجاج بن یوسف بول کے، انہوں نے قرآن کریم پر اعراب لکھا ہے پورا۔ اعراب بولے تو زبر زیر پیش نہیں، عرب کے علاقوں میں پیپر نکال کے دیکھیں، دنیا ہمارے تو پیپر، اگر عربی پیپر نکلا تو اس کے اندر زبر زیر لکھا ہوا نہیں رہتا، اب پڑھ لینا پڑتا۔ وہ الف یا مشق پورا مکمل ہو جاتا نا، اسی والے میم، الف، لام، کاف بول کے آخر میں آتا، دیکھیے ایک ترکیب، ویسا پڑھ لینا پڑتا۔ تو اس کے اوپر زبر زیر لگا دی۔ اب ہمارے پاس اردو میں زبر زیر نہیں ہے، کیسا پڑھ رہے ہیں؟ وہ تو ہماری مادری زبان ہے، اس لیے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہے۔ اسی طرح ان کی اپنی مادری زبان ہے، ان کو بغیر زبر زیر کے عربی سمجھنا ان کے لیے آسان ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے قرآن کریم کے اوپر اعراب لگا دی ہے۔ اب جو رکوع کی ترتیب ہے، سوروں کی ترتیب ہے، منزل کی ترتیب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ منزل روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتے تھے، جو حافظ قرآن ہیں، ایک ہفتے میں مکمل قرآن ختم۔ 7 منزل ہیں، ہفتے میں کتنے دن؟ 8 دن ہے، نہیں؟ ایک کم 8 ہے نا جی، ایک کم 8 دن ہے ہفتے میں، نہیں ہے؟ ہفتے میں ایک کم 8 دن نہیں ہے، کتنے دن ہے ہفتے میں؟ ایک کم 8، ارے 8 میں سے ایک نکال تو کتنے؟ پھر وہی تو ہو رہا ہے ہفتے سے میں۔ تو ایک ایک منزل تلاوت کرنے کا اہتمام کریں گے تو ہفتے میں قرآن مکمل، مہینے میں 4 قرآن مکمل، الحمدللہ۔ اگر نہیں، روزانہ ایک رکوع پڑھ لیں گے تو اس کے حساب سے جو بھی جزء قرآن میں موجود ہے رکوع کے حساب سے موجود ہے، سمجھے؟ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لی ہے، اب اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، معنی بدل نہیں سکتے، قرآن نہیں بدل سکتے، نہ اس کتاب کو آگے پیچھے کی ترتیب دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ لوگوں سے حفاظت کرتے رہیں گے۔ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کو سب سے پہلا اور سب سے زیادہ خون بہا ہے۔ اس وقت انگریز دیکھا مسلمانوں کو، یہ قرآن کے پکے ہیں، صحابہ کو ماننے والے، کیا کرنا ہے ان کو؟ بہت کوششیں کرنے کے بعد قرآن کو سمندر میں ڈالنا شروع کر دیا، بھائی ان کی قرآن کو نکال دو یہاں سے۔ اس وقت کے شیخ علامہ کیا کرے، کھڑے ہو کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بھیا تم پڑھو سورہ بقرہ، تم یاسین پڑھو، تم مائدہ پڑھو، سورہ انعام پڑھ لو، سورہ طٰہٰ پڑھ لو۔ بچے چھوٹے چھوٹے پڑھنا شروع کر دیا، انگریز سر پکڑ لیا۔ ارے اس قرآن کو پانی میں بہانے سے کیا فائدہ کہ وہ سینے میں، بچوں کے محفوظ ہے سینے میں،
اس لیے بولتے ہیں علم وہ دولت ہے جو لٹانے سے لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو گھٹانے سے گھٹتی نہیں. یہ ہے وہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل ہونے، مکمل کرنے، محفوظ کرنے کا اپنا وعدہ فرمایا. اور جو سورے ترتیب دیے ہیں وہ وحی کے اعتبار سے ترتیب دیے ہیں. دو صورتیں وحی کے اعتبار سے ترتیب دیے ہیں، یہ تیسری صورت. وحی کے اعتبار سے اگر ترتیب نہیں دیے ہیں تو معنی کے اعتبار سے ترتیب دیے ہیں. اگر معنی کے اعتبار سے ترتیب نہیں دیے ہیں تو مضمون کے اعتبار سے اس کو ترتیب دیے ہیں. وہی مطلب جبرائیل علیہ السلام پیغام لاتے اللہ کی طرف سے نبی کی طرف، جو پیغام لائے ہیں اس کو وحی کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا صحابہ مکمل قرآن نہیں پڑھے؟ صحابہ کی حافظوں کی جماعت تھی، 70 صحابہ ہوتے تھے ہمیشہ. غزوہ احد میں تو بہت زیادہ صحابہ تھے بھی حفاظ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ترتیب یہ تھی، لیکن مکمل ایک جگہ جمع نہیں کرے. کیوں نہیں کرے؟ اللہ تعالیٰ صحابہ سے کام لے کے بتانا چاہے قرآن کی حفاظت ہم نے ان سے لی. جیسا تیسرا آدمی آ کے بول رہا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں امانت فوراً دے دیا، تیسرا آدمی سمجھ رہا کہ آپ پر اعتماد آدمی ہیں کیونکہ آپ کے ذریعے سے امانت مکمل ہوئی. تو صحابہ پر اعتماد ہے اللہ کے نزدیک، اس لیے اللہ نے صحابہ سے کام لیا. پر اعتماد مطلب پورے مکمل ٹوٹل ہر اعتبار سے. کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی آنکھ بند کر کے دے دو بچی کو بول دیتے اچھا بچہ ہیرا ہے، آنکھ بند کر کے دے دو. پورا اعتماد، پر مطلب بھرا ہوا. جی. اور مضمون مطلب ٹاپک، عنوان. جب نماز پڑھتے نا، انفرادی نماز جب پڑھتے نا تو جی بلند آواز سے پڑھ سکتے. اگر انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو بلند آواز سے نہیں، آہستہ ہی پڑھنا ہے. اگر نفل نماز قرآن پاک کی تلاوت میں پڑھنا چاہ رہے تو پڑھ سکتے. سنت ہے، فرض نماز ہے تو زور سے نہیں پڑھنا. اکیلے پڑھ رہے تو کوئی بھی نماز ہو، سنت فرض نماز کوئی بھی نماز ہو زور سے نہیں پڑھی جاتی. اکیلے میں پڑھ رہے ہیں، اکیلے میں نماز پڑھنے کو انفرادی کہتے ہیں، منفرد کہتے ہیں، سنگل پرسن. اگر آپ نفل قرآن یاد کرنے کے لیے یا تو اس کو پختہ کرنے کے لیے، تراویح کی مشق کرنے کے لیے یا ہمت پیدا کرنے کے لیے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو زور سے پڑھ سکتے ہیں اپنے کمرے میں، کوئی قباحت نہیں ہے. جی. اتنی آواز سے پڑھنا کہ اپنی آواز اپنے کانوں میں سنائی دینا. جی. انتقال ہونے کے بعد برداشت رہتا ہے یا پھر اپنے ایک طریقے سے اپن سو جاتے اور ڈائریکٹ قیامت کے دن اٹھتے یا پھر برداشت کی زندگی رہتی. اور سمجھو اب میرے سے پہلے کسی کا انتقال ہو گیا اور میرا ایک 50 سال کے بعد انتقال ہو گیا، تو اگر برداشت ہے تو ان کی برداشت کی زندگی کیا میرے سے 50 سال زیادہ ہے یا پھر وہ 30 ہے یا پھر کیسا ہے، کیسا چلتا ہے. تو اپن سے کتنے کے 1000 سال پہلے لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا. تو اگر انتقال ہوتے کی اگر بردک اسٹارٹ ہوا تھا تو تھوڑوں کا بردک بہت چھوٹا رہتا، تھوڑوں کا بردک بہت بڑا رہتا. تو اس حساب سے تو بردک کیسا رہتا، اس میں ٹائم کیسا چلتا ہوگا، یا پھر اپن ڈائریکٹ قیامت ایک دم اسٹارٹ ہوا تھا. سب سے پہلی بات تو یو ایس کا انڈیا کا ٹائم سیم ہے. یہاں پہ بھی رہتے وہاں پہ بھی رہتے، یو ایس میں بھی. کیا نہیں ہے؟ جب دنیا میں جیتے جی اگر سیم نہیں ہے تو وہاں پہ کیسا ہو سکتا؟ مطلب سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے. یہاں سے کھمم میں 10-15 منٹ کا فرق ہے. کیا بھائی افطار کر لیے تو ارے نہیں ہوا نا 10 منٹ، ارے ہم لوگ کھجور بھی کھا لیے. ارے ہاؤ میں دبئی میں ہوں کیا؟ نہیں دبئی میں نہیں، کھمم میں ہوں میں. تو کھجور کیوں نہیں کھا انڈیا میں؟ تو بھی 10 منٹ کا فرق رہتا، 7 منٹ کا فرق کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 7 منٹ کا فرق. بعض ڈسٹرکٹوں میں 3 منٹ کا، بعد میں 15 منٹ کا فرق رہتا. تو ویسے ہی آخرت کا وہ میدان. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے گئے، آسمان پہ زندہ اٹھائے گئے. ادریس علیہ السلام بھی اٹھائے گئے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. آئی آیت سورہ مریم میں، مریم میں انبیاء میں. تو وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تو اٹھا لیا گیا آسمان پہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اٹھایا گیا نا. عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے جس کپڑوں میں گئے اسی کپڑوں میں آئیں گے. اور وہ آئیں گے تو ابھی ان کا وضو کا پانی ٹپکتا ہوا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب گئے، جا کے پورا سفر کر کے آئے، جہنم، جنت، دوزخ سب دیکھ لے کے واپس آیا تھا، گھر میں پانی بھی نہیں سکا. ایسا کیسا ہو سکتا ہوں صاحب؟
کیسا نہیں سوچ سکتا, لوگ بڈھے ہو جاتے, تو جا کے آنا بولے تو ایسا ہو. میرے پاس قطری دینار ہے ایک, میں قطری 1 دینار میں جا کے تمہارا جھبا, تمہارے بیگم کا برقع بھی لے کے آ سکتا ہوں. تم انڈیا کے 1 روپے میں جا کے لے کے آ سکتے؟ ارے کیا صاحب, وہ چنگم آتا 1 روپے کا کھا لیا. میں بھی 1 روپیہ آپ قطر کا ہے نا, قطر کا اگر یہ ویلو ہے تو جنت کے آخرت کی زندگی کا, اس کے منٹوں کا, اس کے لمحوں کا, اس کے گھنٹوں کا کیا؟ وہاں کا 1 دن حدیث کے مطابق 50,000 سال کا 1 دن ہے. دنیا کے 50,000 سال ہو گئے تو آخرت کا 1 دن ہے. تو اس حساب سے آدمی جو جنت میں جاتا یا برزخ میں جاتا, یہ دنوں مہینوں کے حساب میں نہیں, اس کے مقام مرتبے کے حساب میں جاتا. اس کا لیول کیا ہے, اس کا اسٹرینتھ کیا ہے. ارے میں عمر میں 40 سال ہوں, میرے پاس بڑی بلڈنگ ہونا چاہیے, لیکن 20 سال کا بچہ کار بھی خرید لیا, ایسا کیسا بولے تو میں 40 سال کو میں حق رکھتا ہوں بلکہ میں تمہارے سے جائیداد نہیں چھین سکتا. کیوں؟ آپ محنت کریں بھائی, آپ پھل کما لیے, میں محنت نہیں کرا تو میں ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوں. تو جو آدمی جتنی نیکیاں کمائے گا, جتنا اللہ کو راضی کرے گا, وہ زیادہ مقام پہ بھی جائے گا, وہ جلد جنت میں پہنچ جائے گا. اور جو آدمی کے پاس نیکیاں کم ہوں گی یا گنہگار ہوگا, وہ عذاب وغیرہ بھگت کے اس کے بعد اپنے حساب سے وہ جنت میں جائے گا. سب سے بڑی اور پہلی بات تو یہ, جنت اور جہنم اللہ کی رضا پہ مشتمل ہے. یہ تو اسباب ہے خالی, یہ تو اسباب ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ جو دیے, نماز پڑھو اللہ کو راضی کرو, قرآن پڑھو اللہ کو راضی کرو. ہم پڑھے تو کیا اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں, تو کیا اللہ راضی کیسے ہوں گے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگ واہ واہ بولے نا, جاؤ ہو گیا. بات سمجھ میں؟ تو کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, پہلے موت کے فرشتے سے وابستہ ہوتا ہے. اچھا رہا تو حسین و جمیل. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں, جب ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئے فرشتے, ملک الموت بھی آئے ویلکم کرنے کے لیے, خوش آمدید آپ کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے بول کے. فرشتے آتے ہیں, انبیاء کو مبارکباد دیتے ہیں. ارے ہم عید کی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں تو مسافہ کرتے فرشتے, حج عمرہ کرنے گئے تو فرشتے مسافہ کرنے واسطے آتے, مبارکباد دیتے, ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا فرشتے آ کے ہم سے مل کے گئے, وہ تو انبیاء ہیں. تو فرشتے آتے مبارکباد دینے. تو ابراہیم علیہ السلام پوچھیں, تم ایک کافر کی روح کیسے قبض کرتے ہو؟ تو ملک الموت بولے, آپ یہ منظر نہیں دیکھ سکتے, مرنے کے بعد کیا ہوگا اس میں لکھا ہوا ہے واقعہ. تو بولے نہیں میں دیکھوں گا. تو ملک الموت فرشتہ بولا ٹھیک ہے, آپ چہرہ پھیر لیجیے. چہرہ پھیر لیے, اس کے بعد دیکھے ایک لمبے قد کا انسان, انسانی شکل, بال زمین پہ بکھرے ہوئے, ناخن دانت اتنے لمبے لمبے, زمین کو کھروچتے ہوئے جیسے JCB کی طرح, بالوں سے چنگاریاں اور دھواں نکلتا ہوا. یہ خوفناک منظر دیکھ کر خود ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب ان کو ہوش میں آیا تو بولے, کسی کافر کو, کسی جہنمی کو جہنم میں نہ ڈالا جائے, یہ منظر دیکھنا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اگر میں ایک دم ڈرا دیا, میں آپ کو پٹاخے پھوڑ دیا پیچھے, ارے کیا مار لگا, مارے تو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, اتنا ڈرا دیے نا آپ, بولتے کبھی. تو بولے ابراہیم علیہ السلام, کسی کافر کو, کسی نافرمان کو جہنم میں نہ ڈالا جائے, یہ منظر دیکھنا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس کے بعد بولے, آپ مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو؟ فرمایا, مومن کی روح, آنکھ بند کر لیجیے, آنکھ پھیر کے, چہرہ پھیر کے دیکھتے ہیں, ایک حسین خوبصورت سفید پوشاک, یعنی سفید لباس, نورانی چہرہ, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا خوشنما منظر تھا. ابراہیم علیہ السلام بولے, کسی جنتی کو اگر جنت بھی نہ دکھائی جائے, بس یہ خوشنما چہرہ دیکھنا اس کے لیے بہت بڑی جنت, بہت بڑی نعمت ہے. تو معلوم یہ ہوا, آدمی کو جزا و سزا کا بدلہ موت سے وابستہ ہوتا ہے. جیسے انہیں محنت کرا, جیسے اسے اعمال لے کے آیا, اس کے حساب سے اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوتا ہے. اب وہاں پہ داخل ہونے کے بعد, قطر میں داخل ہونے کے بعد, اب سب کے لیے وہی دینار ہیں. میں نے بھائی تم پہلے آئے نا,
تم پہلے آیا تم زیادہ پیسہ خرچ کر سکتے اس کے اندر، میں ابھی آیا نا میرے کو پیسے نہیں، دینار تو دینار ہے، ریال تو ریال ہی ہے. ویسے ہی وہ زندگی شروع ہو گئی ختم. اب وہاں نیت رکھ کے آئے روزے کی، نیت رکھ کے آ کے 8 گھنٹے بھی نہیں ہوا یہاں پہ اتر گئے، مغرب ہو گئی، افطار کرنا ہی چاہیے. پھر آدمی جہاں ہے وہاں کے حساب سے چلے گا، وہاں کے رولز کے حساب سے چلیں گے. تو اس لیے وہاں داخل ہونے کا وہاں کی زندگی وہاں شروع ہے، اور عمل اس کی نیت کے مطابق اس کا بدلہ ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ قیامت کا منظر الگ ہے. قیامت کا منظر وہ ہوگا، میں یہی تو بولا نا، پہلی سیڑھی موت سے وابستہ ہونا فرشتے سے، دوسری سیڑھی جو پہلی اصل جس کو بولتے ہیں قبر کی منزلیں، جو سوال جواب ہوگا وہاں پر. اس کے بعد جنت کے مناظر دکھائے جاتے ہیں. اب بولتے جنت میں کھانا دیتے، اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. قرآن کریم کے دوسرے پارے کے دوسرے رکوع کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، تیسرا رکوع دوسری آیت، جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں. جب وہ زندہ ہے تو ان کو رزق دیا جاتا نہیں دیا جاتا؟ رزق دیا جاتا ہے. بعض اتنے اطاعت گزار بندے ہوتے ہیں، اتنے فرم بردار بندے ہوتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی فرشتے آتے ہیں، ہٹو ہٹو نماز پڑھنا ہے میرے کو. ان کو وہ محبت، المرء مع من احب، جو آدمی جس چیز سے محبت کرے گا اللہ اس کو اسی کے ساتھ رکھیں گے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائیں گے. تو انہیں نماز سے محبت کرتا تھا، قبر میں گیا تو بھی نماز کی فکر ہوگی اس کی. سورہ ملک کی شان، سورہ ملک کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، ایک صحابی جو ہے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ گئے ایسی قبرستان، بلکہ نہیں معلوم تھا خبر ہے بلکہ نہیں معلوم تھا. آواز آ رہی سورہ ملک پڑھنے کی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. فوراً گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہاں پہ آواز آ رہی سورہ ملک پڑھنے کی، زمین کے اندر سے، زیر زمین، زیر مطلب نیچے، زیر زمین، زمین کے اندر سے، نیچے سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے سورہ ملک پڑھا کرو، عذاب قبر سے حفاظت میں رہو گے. جس کو قرآن زیادہ پسند وہ قبر میں بھی جائے گا تو کہے گا اے اللہ مجھے قرآن پڑھنے دے. حالانکہ بولیں گے یہاں تجھے کچھ عمل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہ اللہ مزہ اسی میں ہے، مزہ تو اسی میں ہے. قیامت کا جو منظر ہوگا وہ سارے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انتقال ہوگا پھر وہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے اے ٹو زیڈ، آریا پار. جب تک جن کو سزا بھگتنا ہے سزا بھگتیں گے، اور اس دن بھی اگر کسی کو اور دن سزا بھگتنا ہے تو وہ لوگ اور سزا بھگت کے جنت میں جائیں گے. جو اہل ایمان ہے، جو کافر ہے وہ ہمیشہ فی ناری جہنم میں رہیں گے. سمجھ نہیں بات؟ ہمیشہ کے لیے جوانی رہتی بولتے ہیں نا. جی ہاں. تو پھر زلیخا کو پھر وہاں پہ جوانی کیوں نہیں تھی، بڑھاپا کیوں؟ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. ایک روایت میں آئی بات کہ حضرت زلیخا بھی وہاں جانے کے بعد بڑھاپے میں رہیں گی، لیکن جنت تو دائمی نعمت ہے، جتنا بوڑھا بھی گیا تو جوانی ہوتا ہے. وہ اللہ کی خزانے میں، اللہ کی قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ایک حکمت لوگوں کو بتانا تھا لیکن وہ بتا دیے کہ یہ جنت کی خواہش یہاں نہ کر لے دنیا میں کوئی بھی. جواب ختم نہیں ہوا ابھی. جنت کی خواہش ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں سمجھا. مثال کے طور پہ اب چونکہ بات ہے کہ مرنے کے بعد سب لوگ عربی میں بات کریں گے، جتنی بھی زبانیں دنیا میں بولی جا رہی، خبر میں جانے کا سب عربی میں بات کریں گے. اب اس کے بعد کل مول صاحب آ کے بولے لاؤ میاں عربی سبجیکٹ لے کے آؤ. مول صاحب نہیں پڑھتے ہم. کیوں؟ مرنے کے بعد عربی زبان ہو رہی، مرنے کے بعد ہماری زبان خود عربی ہو رہی نا. تو یہ بات نہیں چلتی نا، مرنے کے بعد ہماری زبان عربی ہوتی بولے تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے نا. تو زلیخا کا جو معاملہ ہے وہ واللہ عالم. اصل بات تو چونکہ دنیا میں اخیر عمر میں جو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو جوانی دی، اس میں خود اختلاف ہے ہوئے یا نہیں ہے نا. جلالین میں دو باتیں ہیں، جلالین بہت بڑی کتاب ہے تفسیر کی، اس میں دونوں باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ خوبصورتی دی ان کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں دی ہیں. دونوں روایتیں موجود ہیں. اب جنت میں تو ایک بوڑھیا آئیں کہنے لگی یا رسول اللہ دعا کیجیے میں جنت میں جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے بوڑھیا کبھی جنت میں نہیں جائے گی، روتی ہوئی چلے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجے بھائی جاؤ اسے کہہ دو کہ بوڑھیا بن کے جنت میں نہیں جائے گی، جوان رہے گی جنت میں ہمیشہ. اور مسکرانے لگی. پھر جنت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں کہ بھائی ایک مرتبہ آپ کا چوائس تھا یا چانس تھا آپ کا ختم ہو گیا، ویسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مارتا ہے زندہ کرتا ہے، مارتا وہ حی اور
قیوم، زندہ کرنے والا، موت و حیات دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. 10 مرتبہ زندگی دیں. شہداء جب جائیں گے جنت میں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا چاہیے، تو تم راضی ہو کیا؟ تو جنتی صرف 2 چیزوں سے راضی رہیں گے. تو دنیا جنت کی ساری نعمتیں دینے کے باوجود جنتی کہے گا اللہ مزہ نہیں آیا، کچھ چیز باقی رہ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنا دیدار کرائیں گے، تب جنتی کہے گا کہ ہاں اب مزہ آ گیا جنت میں. تو ہمیں عبادت کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حور کے چکر میں نہیں. وہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اللہ دینے والے ہیں، ہر چیز ہر کسی کو دینے والے ہیں، ہر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ملنے والی ہیں. تو اصل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. اصل جنت اللہ کو اللہ کو راضی کریں گے تو سب چیزیں، جیسے کہ گزشتہ اس سے پہلے چند مجلس میں بولا نا، جس کے اوپر ہاتھ رکھا وہ اس کی چیز، بادشاہ کے ساتھ ہاتھ رکھا تو سب اس کی چیز، ختم بات. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے؟ نہیں، ختم، اس کو چھوڑ دیں. جی. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بادشاہ مصر کی بیوی تھی، جو بادشاہ کے انتقال کے بعد، جو زلیخا یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے اصل میں، تو اس کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہونے کے بعد اس کے جو گورنر تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے نکاح کر دیا ان کا. تو انہوں بھی اسلام قبول کر لیے، اور زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے زلیخا. یوسف علیہ السلام سے دوسرا نکاح ہوتا زلیخا کا. جی. خشوع خضوع، اللہ کا ڈر ہونا. خضوع مطلب پاکی اور صفائی، نظافت ہونا، ہمارے اعضاء اچھے رہنا، ادب میں ٹھہرنا. خشیت ہونا، دل میں ڈر رہنا. جی. جو دنیا میں اسلام قبول جو نہیں کرتے نا، تو قیامت میں ان کو جنت ہے، جہنم کے بعد تو جنت ملتی ہے نہیں ملتی. جو دنیا میں اسلام قبول نہیں کرتے، آخرت میں ان کے لیے فی ناری جہنم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. اعمال کے متعلق سوال کیجیے. جی. اور اللہ تعالیٰ اپنے کو اگر اپنے اوپر برا ٹائم چل رہا تو اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ اپنے کو پنش کر رہے یا پھر ٹیسٹ کر رہے، تو مطلب اپنا امتحان لے رہے یا پھر اپنے کو پنش کر رہے بولا تھا. تو اپنے کو معلوم کیسا چلتا ہے کہ اپنے کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، کیا بولتے ہیں، پنش کر رہے بولے. دنیا قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے. سب سے پہلی بات، پریشانی آئے تو پریشان نہیں ہونا. پریشانی کو پریشان نہیں ہو تو کیا ہوں گے پھر؟ پریشانی ہے تو پریشان اس لیے نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آزمانے میں انبیاء کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھا. انبیاء کو جتنا آزمایا کسی کو اتنا نہیں آزمایا، کیونکہ ہمارے اندر اتنا صبر نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے. بریانی کہاں ٹھنڈی ہوتی کے نماز چھوڑ دے جا کے جیسا لے جا رہے ہیں پہلے وہاں پہ. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. کیا سوال تھا آپ کا؟ ہاں. تو اگر کسی کو مبتلا آزمائش میں ڈال دیے اللہ تعالیٰ، کسی پریشانی میں ڈال دیے، اگر اس کی پریشانی اپنے وہ پریشانی میں اگر اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے. اگر وہ پریشانی میں اللہ کو یاد نہیں کیا، کسی اور کی طرف چلا گیا، تو وہ شیطان کے وسوسے کی طرف سے، اس کے اعمال کی وجہ سے. پریشانی میں بھی اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی نعمت ہے. آپ 2 لاکھ روپے صدقہ کرتے ہیں اور آپ ہے نہیں، لیکن 1 روپیہ آپ صدقہ کرتے ہیں، تو آپ کے 2 لاکھ سے بڑھ کے آپ کا 1 روپیہ ہے. اس لیے کہ آپ کے پاس جو رکھا ہے وہ تو صدقے کی نیت سے رکھا ہوا ہے. آپ کے پاس جو رکھا ہے اپنے پرسنل کے لیے رکھا ہوا تھا. تو اللہ کے یہاں عدد نہیں ہے، گنتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ کون کر کے لیبلواکم ایکم احسن عملا، تم میں کون اچھے عمل لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیجیے، جب بھی کبھی پریشانی آئی، امتحان میں ہو، ٹھوکر میں ہو، ایکسیڈنٹ میں ہو، قرضے میں ہو، پیسے میں ہو، مال میں ہو، مچھلی میں ہو، کسی میں بھی ہو،
اگر یہ پریشانی آپ کی اللہ کو یاد دلانے پہ راستے پہ لائی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر نہیں دوسری طرف چلے گئے ہیں تو پھر ہمارے اعمال اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ دو تھے، ایک مسلمان کی روح قبض ہو رہی تھی، اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ الماری میں زیتون کا تیل رکھا ہوا ہے۔ زیتون کا تیل بہت فائدے مند ہے، دنیا میں کوئی تیل ایسا نہیں جس کے اندر فیٹ نہ ہو، چکنا نہ ہو، صرف زیتون کا تیل ہے جس کے اندر چکنا نہیں ہوتا، جو خون کی چکنا کو بھی دور کر دیتا۔ والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ اس زیتون کا ذکر قرآن کریم میں کرتے ہیں۔ معلوم ہے زیتون کا تیل آپ کو؟ اس کو گرم کر کے نہیں کھانا، بولے نہ بولے وہ گرم گرم بھجیے وجے تل کے کھا رہے ہیں آپ، گرم کرے تو ختم، اس کے کیلشیم کم ہو جاتا، اس کے اندر جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی، اتنی نہیں رہتی۔ جی گھی کے جیسا کھاتے کچا۔ زیتون کا تیل لگانا بھی فائدے مند، کھانا بھی فائدے مند، انسان کے جسم کے اندر سے بیماریوں کو نکال دیتا، خون کے اندر سے نکال دیتا بیماریوں کو۔ کیا بول رہا تھا میں؟ ہاں، تو مسلمان تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے یہ، تو اس کی خواہش ہوئی کہ روٹی اور زیتون کھاؤں، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بول دیے جاؤ زیتون کا تیل نیچے گراؤ۔ اللہ تیرا بندہ ہے، تیری اطاعت کرنے والا، اس کو تو اپنی اس کی خواہش سے محروم کر دے گا، میرا جو حکم ہے وہ کرو۔ اور فرشتے آئے، زیتون کا تیل گرا دیے، دیکھا زیتون کا تیل نہیں، انتقال ہو گیا، کھایا نہیں پیا نہیں، بیچارہ بھوکا چلے گیا۔ ایک بے ایمان شخص تھا، اس کی خواہش سامنے تالاب بہہ رہا تھا کہ مچھلی کھاؤں، تو مچھلی اچھل کے اس کے گھر میں ہی آ گئی، اور مچھلی کو کاٹا گیا اور پکایا گیا، وہ کھا لیا، اس کا ایسا انتقال ہوا۔ اور فرشتے بول رہے ہیں اللہ جو تیری اطاعت کر رہا اس کو تو زیتون کے تیل سے روٹی سے محروم کر دیا، جو تیری اطاعت میں نہیں ہے اس کو تو نے خواہش پر مچھلی کو خود اس کے گھر میں پہنچا کر اس کی غذا کو، اس کی خواہش کو مکمل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے جس کی خواہش دنیا میں مکمل ہوتی ہے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، جس کی خواہش کو ہم نے قید خانہ بنا کے چھوڑا اپنی اطاعت کرنے والوں کو، جو اپنے نفس کو نہیں بلکہ میری اطاعت پہ زندگی گزار کے آیا ہے نا، وہ میرا مہمان ہے۔ میں زیتون کا تیل وہاں پہ اس لیے گرایا تاکہ وہ میرے دسترخوان پہ حاضر ہو جائے جنت میں۔ سوچ کی بات ہے، عقل اور فکر کی بات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس زبردست برش ہے، 250 روپے والا برش ہے، زبردست اچھی کمپنی کا ہے، کل ہی سچن ٹینڈولکر کا ایڈورٹائز آیا تھا، آج میرے پاس ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ اب دوسرا کہے گا میرے پاس مسواک ہے جس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے، نظریے کی بات ہے۔ 250 روپے خرچ کر کے سنت پہ عمل نہیں کر سکا، 20 روپے کی مسواک لے کے 70 بیماریوں سے نجات، 70 نیکیاں، اور اس مسواک کے ذریعے سے 70 درجے نماز کے بلند، نظریے کی بات ہے۔ میرے پاس زبردست پستہ ہاؤس کا پستہ میٹھا سویٹس ہے، میرے پاس 1500 کلو ہے، اور کہے گا میرے پاس ایک کھجور ہے 4 کلو 100 روپے میں، کلو 400 روپے کے کھجور میرے پاس کھجور رکھے ہوئے ہیں، وہ میٹھا کھاتا ہے، وہ بھی سنت ہے میٹھا کھانا، ایک معنی مہمان نوازی، لیکن جو کھجور کے نظریے نے آپ کو نبی کی محبت مکمل کرنے پر مجبور کر دی۔ 950 روپے کاجو کٹلی لے آئے ہیں آپ، لیکن کسی نے 20 روپے کے کھجور لے آئے ہیں، تو یہ 950 کے اوپر کھجور غالب ہو گئے۔ 3 دن کے بعد اگر کاجو کٹلی میں آپ کے سامنے پیش کروں، کیا ہے بھائی باسی لے کے آئے، شتکرا کڑک ہے، 3-4 دن ہوں گا لا کے، کھجور لاؤ۔ اب حاجی حج کر کے آتے، عمرہ کر کے آتے، جتنے لاتے اتنے کھجورا ختم۔ 30 کلو کا پرمیشن ہے بھائی، خود ان کے کپڑے 6 جوڑے یہاں سے لے کے گئے، سو پھر ان کا تھوڑا سامان ہے، اپنے گھر کے لیے کھجور 4-5 کلو لا لیے ہوں گے۔ زمزم ہے ان کا، وہ بھی وزن ہے اس کا، 5 کلو ہے اس کا بھی وزن، یہی 20 کلو ہو گئے۔ پھر بچوں کے کھلونے، تھوڑی جانی مادے، وہاں کے جبے وبے لے لیے، بولے تو ہو گئے۔ اب 5 کلو کھجور پورے کنبے میں تقسیم کرنا ہو تو کاموس ہوتے، تو یہاں سے لے لیتے کھجور۔ اب یہاں سے لے وہ تو پہلے سے آ کے ہے نا، تو بھی تازے دکھ رہے ہیں کھجور۔ مطلب نظریے کی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، سوال لمبا نہ، کوئی بات لمبی نہ ہو، شارٹ کٹ پہ سمجھ جائیے اس کو، نظریے کی بات ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آگے پھر پڑھتے نماز جی جمعے کی، تو خطبے کے بنا جمعے کی نماز، آپ کا سوال یہ خطبہ اگر نہیں سنے تو نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، درجے کم ہو جاتے ہیں۔ آپ گھر سے وضو بنا کے آ رہے ہیں،
تو آپ کا ثواب زیادہ ہے. کوئی مسجد میں آ کے بنا رہا, نماز تو ہی پڑھ رہا, لیکن اس کا ثواب اس کے حساب سے, عمل کے حساب سے. تو اصل میں کیا ہے, خطبہ شروع ہوتے ہی فرشتے جو نام لکھتے ہیں, ہمارا اٹینڈنس ہوتا ہے, حاضری ہوتی ہے, تو اس میں ہمارا نام نہیں لکھا جاتا, لیکن ہماری نماز ادا ہو جاتی. جو ثواب ملنا تھا وہ ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. اخیر میں جمعہ کی نماز میں سلام پھیرنے کا موقع بھی اگر آپ کو مل گیا تحیات میں بیٹھ کے, تو جماعت کا ثواب آپ کو ملتا, کہیں بھی نہیں جاتا. جو فضیلت, جو درجہ ہے, وہ درجے سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. اب سمپل, آپ ہمارے اور آپ کے ذہن کے حساب سے پہلے گئے تو شامی کوامی لقمے وغیرہ سب مل جاتے, بیچ میں گئے تو بریانی مل کے کھا کے آ جانا پڑتا. جمعہ میں پہلے گئے تو مکمل ثواب ملے گا, درمیان میں گئے تو آدھا ثواب ملے گا. جیسا جتنا عمل کرے اتنا ثواب ملے گا. پھر جیسا عمل کرے اللہ تعالیٰ اس حساب سے دیں گے, وہ الگ ہے, لیکن جتنا عمل ہے اتنا ثواب. جی. اور بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں میں, امام صاحب ایسا سجدے میں جا رہے ہیں یا رکوع میں جا رہے تو ٹھہرتے جناب, وہ پوچھو کہیں کو ٹھہرے, بولے تو نہیں, امام صاحب جو کھڑے ہوتے نا جب ٹھہریں گے, جب ملیں گے. نہیں, غلط ہے. امام صاحب کو جس حالت میں دیکھے اس حالت میں رکعت بن کے چلے جانا, یہی اصل ہے. رکوع ملے تو رکعت ملی بولے ایسا, رکوع نہیں ملے تو وہ رکعت نہیں ملی بولے جیسا. سجدے میں جا کے شریک ہو گئے تو پھر وہ رکعت بعد میں نماز کے بعد دوہرا لینا آپ. جی. عربی خطبہ, عربی خطبہ جو شروع ہوتا ہے جب فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے. جی. اللہ سے تھوڑے لوگ ہیں درگاہ کے لوگ منت رکھتے ہیں, مطلب تو منت رکھنا ہے, مطلب ایک منت ایک ٹائپ کا ایک سودا ہوا تھا, تو آپ اللہ کے ساتھ سودا کے ساتھ رکھ سکتے ہو. مطلب منت ایک بولے ہوا تھا, ہو گیا کہ آپ اگر میری خواہش پوری کرے تو میں یہ کر دوں, بولے تھا. حضرت مریم علیہ السلام منت پہ ہی پیدا ہوئی, سب سے بڑی دلیل. ان کے والدہ عمرانہ, سورہ عمران ان کے نام سے ہی ہے, ان کے والد صاحب کا نام بھی عمران ہے. تو انہوں بولے اب جو اولاد ہوں گی اے اللہ میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی. تو مریم علیہ السلام پیدا ہوئی, تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے وقف کر دی. تو وہاں پہ اب کون خدمت کریں گی مریم علیہ السلام کی, تو قرآن دادی کرے, ایک پینسل کی جیسے لکڑیوں کو چھل کے پانی میں ڈال دیے, جس کے تیر آگے اور سیدھی چلے گئے وہ پرورش کریں. تو زکریا علیہ السلام کون, مریم علیہ السلام کے خالو, ان کے ہاتھ میں آئے پرورش کرنا. اب زکریا علیہ السلام اتنے خوش, ان کی اولاد نہیں تھی, بہت خوش ہو گئے, بہت خوش ہو گئے. اولاد نہیں تو بھی کیا, میری بھانجی ہے بولے گے, آنکھوں میں لگا لے کے پرورش کر رہے مسجد اقصی میں رکھ کے محراب میں. تھوڑے رینگنے لگے مریم علیہ السلام, ایک مرتبہ آ کے دیکھنے لگے مریم کو تو انگور کھا رہی. اب آپ ہم آم کھائے تو پریشانی, آم کھا رہے ہیں, وہ حمایت آم, ایسا کیسا, پریشان ہو جاتے ایک دم. نہیں تو زکریا علیہ السلام پریشان, ارے انگور, موسم اتنی انگور کا. تو اللہ سے دعا کرے, اے اللہ تو بے موسم مریم کو پھل کھلا سکتا ہے, تو کیا اللہ تو مجھے اولاد نہیں دے سکتا, ربی حب لی من الصالحین. اللہ تعالیٰ اولاد دے دی, یہی علیہ السلام پیدا ہوئی. تو کوئی اگر منت مانگتا ہے تو اچھے کاموں کی منت مانگے. نئے نلگنڈے کے پاس لطیفیہ درگاہ ہے, 100 سیڑھیاں ہیں, میرا کام بن گیا تو 100 ناریلاں پھوڑتا ہوں بولے تو وہ منت قابل قبول نہیں. روزہ رکھوں گا اگر میں پاس ہو گیا, نہیں ہوا تو ہی کروں گا, دعا کرنا چاہیے جب بھی. اگر کام میرا بن گیا تو میں ارادہ کر رہا ہوں فلاں کام ہو جانا, اور جیسا کام ہوتے گیا تو ارادے نہیں بدلنا. ہاں, ایک آدمی جو ہے درخت پہ چڑھا, بہت لمبا درخت تھا سیب کا, پھل کے درخت ہے, کوئی چڑھا, پورے بھر لیا, تھیلیوں میں, جھولیوں میں, لنگیوں میں, ادھر ادھر سب بھر لیا. اب اترنا نہیں آ رہا اس کو, اب اتنا بڑا درخت, اب نیچے لے کے اتریں گے, بیلنس آؤٹ ہو گیا وہ رہے تو ختم, انڈا پھوٹے سا چت آل آؤٹ. اب کیا کریں گے, اب جان کے لالے پہ انسان بولیں گے میں تیری پوری اجازت دیتا ہوں, تیرے کو بولتا ہوں. اللہ سے بولا, اللہ تو صحیح سلامت اگر تم اتار دیا مجھے تو ایک اونٹ تیرے نام پہ قربان کر دوں گا, صدقہ دوں گا. تو ذرا اترا, سوچا ارے آسانی سے اتر رہا ہوں, خواہ اونٹ کا وعدہ کر دیا اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ اونٹ نہیں تو نہیں, اب گائے تو ضرور دوں گا. ذرا اور اترا, ارے آسانی سے اتر رہا ہوں, خواہ گائے بول کے بول دیا, سستا سودا ہوا, اے اللہ گائے نہیں تو نہیں, بکرا ضرور دوں گا. اور ذرا نیچے اترا, اے اللہ بکرا نہیں تو نہیں, مرغی ضرور دوں گا. پھر اور نیچے ہوتا, اے اللہ مرغی نہیں تو نہیں لیکن انڈا بولتے نیچے گرا دیا اللہ تعالیٰ.
بولا اللہ سودا ہی نہیں ہوا، اب تو مجھے نیچے گرا دیا. تو کسی کام کے ارادے پر اتنے قرآن پڑھوں گا ہو گیا تو روزے رہوں گا، اچھا گھر بن گیا، یا ماں باپ اگر میرے حق میں ایسا کر دیے تو میں ایسا کام کروں گا، کر سکتے ہیں. اللہ کی طرف نسبت کر کے کرنا، کوئی بھی کام کسی طرف نسبت کرنا، چونکہ پیدا اللہ نے کیا اور کام بھی ہم اللہ کے لیے کرنا ہے. ماں باپ کی خدمت کر رہے تو ماں باپ کے لیے نہیں کر رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ راضی تو سب راضی. خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے. رخا لا کے آپ کو دیتے ابا کو دیتے کیوں؟ ابا کو دیتے سب کو دیے جیسا. پھر جی تقوی اللہ کا ڈر ہے یا پھر ان کی ناراضگی کا، ان کے ناراض ہونے کا ڈر ہے؟ تو ڈر بولے تو ایک خوف بول کے بول سکتے ہیں، اور تقوی ایک الگ اس سے آتا ہوتا کہ ان کی ناراضگی سے ڈر ہے، یا پھر اس کا مطلب ڈر ہی سے بولے گا تقوی اللہ کا ہی ڈر ہے. اللہ کا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اس دن سے جس دن قیامت آئے گی. ان زلزلۃ الساعہ، زلزلہ سورہ حج کی پہلی آیت 17واں پارہ. تقوی ہر اس دل کا نام ہے جس دل میں خدا کا ڈر ہو، خدا کے عذاب سے ڈر ہونا، خدا کا ڈر ہونا، خدا کا اتنا ڈر ہونا، اتنا ڈر ہونا، جتنا ڈر ہے اتنی محبت بھی ہونا. وہی انسان کامیاب ہوتا. اب پپا بولتے ڈر ہے تو ہاں بھائی بہت ڈر ہے، پھر محبت ہوتا ہے کہا بھائی ڈر ہے، تو بچے کامیاب نہیں، تو بزدل نکلتے بچے. باپ سے جتنا ڈر ہے اتنی محبت ہے تو بچے کامیاب. استاد سے جتنا ڈر ہے اتنی محبت ہے تو بچے کامیاب. نہیں خالی محبت ہے تو بگڑ گیا، آوارہ نکلنا گیا انہیں. تو کہاں گیا ہے انہیں؟ تو رات کے 2 بجے حقہ پینے گیا باہر کس کو، کوئی گھر میں نہیں رک رہے، ارے لاڑوں کا ہے انہیں، ان کو کیا بولتے ہو، آگے نکل کے بگڑ گیا. ایک بچے کو دیکھے انجینئرنگ کر کے آٹو چلانے پہ مجبور ہو گیا. کیوں بھائی؟ بچپن سے کچھ بھی نہیں بولے، لاڑوں میں رکھے اس کو، تو حالت اس کی ایسی آگے ایک دم کہ آٹو چلانے پر مجبور ہو گیا. حالانکہ آٹو چلانا بری بات نہیں ہے، لیکن ایک لیول کے حساب سے اس کو جو پڑھا انہیں اس لیول کے حساب سے وہ خدمت تو کر لینا انہیں. بات سمجھ گئے آگے؟ کیا سوال تھا آپ کا؟ کہ تقوی اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے یا اللہ کا ڈر ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا ڈر، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہی اللہ کا ڈر ہے. دونوں بھی ہم پلہ ہے، دونوں بھی ایک ہی معنی قریب قریب کے. قریب قریب. اب جیسا کافروں کے سامنے اگر اپن اللہ کا ڈر رکھے تو لوگ ایک اللہ کو کیسا مانتے، مطلب ایک خوفناک اینٹی کے ساتھ جو دے. کبھی بھی ہو، سمجھ گیا میں آپ کا سوال. کبھی بھی ہو کسی نئے لوگوں کے سامنے جن کو مذہب نہیں معلوم، اسلام زیادہ نہیں معلوم، قرآن نہیں معلوم، چاہے اپنے ہوں بیگانے ہوں، یعنی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تو ان کے پاس جب جائیں گے تو اللہ کی رحمت کی بات کرنا پہلے، کیونکہ وہ تو جانتے ہی نہیں. آپ ڈرائیں گے تو اور ڈر جائیں گے. فلاں نہیں گے تو اچھا ہے کہیں کو بولتے ہیں. نبی علیہ السلام کی ادا و سنت یہی ہے، اور اسلام بھی اسی طریقے سے نازل ہوا. اسلام کیا نازل ہوا؟ پہلی آیت کیا نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. قرآن کریم کی پہلی آیت پڑھنے کے اوپر نازل ہوئی، یعنی انسان پڑھیں گا تو جہالت ختم ہوگی، پڑھیں گا تو صحیح وے تلاش کر لیں گا، صحیح راستہ تلاش کر لیں گا. پہلا پیغام ہی قرآن نے یہ دیا ہے. سمجھ میں بات؟ جی. اور اب پوری دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا نا، تو اپن یہاں بیٹھ کے اب کیا بولتے ہیں الحمدللہ اپنے کو تو کوئی ویسا عذاب نہیں ہے، مگر کیا بولتے ایک طریقے سے بہت غلط دکھتا ہوں سب کہ اپن جو سو آرام سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا، تو اپن ایٹ لیسٹ کیا کر سکتے ہو لوگ وہ معاملے میں، آگے پھر اپن کیا کرنا چاہیے وہ معاملے میں. جی ہاں، حدیث ہے مشکاۃ شریف کی، کسی کو دیکھو برائی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، تمہارے اندر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو. اگر تمہارے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو. زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے روکو. اشارے سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں برا سمجھو، یہ ایمان کا ادنا حصہ ہے. آپ اس کنٹری کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جتنا مدد کرنا ہے کر رہی ہے. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دعا کریے، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو چڑیا اپنے چونچ میں پانی لے کے جا رہی تھی، تو شیطان نے کہا چڑیا
تیرے چونچ بھرے پانی سے کیا ابراہیم کی آگ بجھ جائے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا جا رہا تھا، لکڑیاں کتنے دن جمع کر معلوم ہے؟ 40 دن تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، لکڑیاں جمع کرنے میں 40 دن لگے۔ بادشاہ اگر حکم دے کام ہو جانا بولے تو ڈیم بن جاتا، عثمان کیا ہے، عثمان ساگر بن جاتا، موسیٰ ندی بن جاتی اگر بادشاہ حکم دے چند دنوں میں، کیونکہ اتنے لوگ پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ایم ایل اے آ رہے ہیں بولے تو ایک گاڑی آ گئی پولیس والوں کی، 2 باڈی گارڈ ہیں، ایم پی آؤ تو اس سے زیادہ، وزیر اعظم بولے تو اس سے زیادہ، گورنر بولے تو اس سے زیادہ، اور بادشاہ حکم دیا کسی کام کا بولے تو زیادہ لوگ جمع۔ تو ذخیرہ معلومات میں لکھا ہوا ہے 4 مہینے 40 دن تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، اور اس پوری لکڑیوں کو آگ لگانے کے لیے 1 ہفتہ لگا۔ اس میں اندر ڈالنا کیسا؟ ابراہیم علیہ السلام کو شیطان انسان کی شکل میں آ کے غلیل بنانے کا طریقہ سکھایا، ایسے ڈال دو۔ تو چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کے آ رہی، شیطان بولا کہ تیرے چونچ بھرے پانی سے کیا ابراہیم کی آگ بجھ جائے گی، نار نمرود بجھ جائے گا؟ تو چڑیا بولی اللہ تعالیٰ کل قیامت میں مجھ سے پوچھیں گے میرے نبی کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو نے کیا کیا؟ میں بولوں گی اے اللہ تو نے میرے جتنے چونچ بنائے، جتنے پر، جتنے ہاتھ بنائے، اتنی طاقت تو میں استعمال کرنے وہاں لے گئی، لیکن وہاں منظر تو میری طاقت سے بڑا تھا، لیکن میرے اندر جو تو نے دیا تھا وہ تو میں قربان کر دی، وہاں تو کچھ اور زیادہ نکلا، میں تو اس کے لیے پکڑ میں نہیں آؤں گی، میں تو آزاد ہو جاؤں گی، اور جو کوشش میرے کرنا ہے میں اپنا قطرہ چونچ بھرا پانی ڈال دوں گی، بجھانا اللہ کے کام ہے۔ کیا سوال تھا؟ اس کے جو دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس تو میں ہمارے لیے ہم جو کر سکتے ہیں دعائیں کر لیں، اگر مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں یا دعا کر لیں ان کے لیے، ان کے حق میں۔ دعا تو سب سے بڑی چیز ہے، ہتھیار ہے۔ دعا اگر ہتھیار نہ ہوتی تو فرعون نہ ڈوبتا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ ضاد نہیں پڑھتے، ضاد ضالین پڑھتے ہیں، ریاض نہیں بولتے، ریاض بولتے ہیں۔ عربی گرامر میں قرآن کریم، عربی گرامر کے بہت سارے طریقے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو 7 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ مالک یوم الدین کی جگہ ملک یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے، سبح اسم ربک اعلیٰ کی جگہ اعلی بھی پڑھا جا سکتا ہے، والضحیٰ کی جگہ والضحی بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب الف با تا تھا میم نون واو، یہ یا جو ڈبل آیا نا، وہ پہلی یا ایسے جو ہے بریانی کے دیکھ کے جیسی، اور دوسری یا ڈبل میٹھے کے لگن کے جیسی لمبی، تو وہ یا میں جو ہے یہاں پہ والضحی کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ یا کیوں ہے؟ وہ یہاں پہ قرآن کریم میں ایک قرات کے اعتبار سے وزن بڑھ جاتا ہے، جیسا بولے مولانا ذرا ذہن اچھا ہونا، کچھ پڑھنے کے لیے دیجیے نا، تو ایگزام میں کامیابی ہونا ہے اور سلامتی بھی کے لیے، تو ٹھیک ہے بھائی، الحفیظ القوی یا اللہ پڑھ لیجیے آپ، انشاءاللہ ذہن بھی محفوظ ہوگا، محفوظ تو محفوظ ہے ہی ماشاءاللہ، ذہن بھی محفوظ ہوگا اور حافظہ بھی اچھا کام کرے گا، آپ کی میموری بھی اچھا کام کرے گی، وہ اچھا۔ الحفیظ یعنی حفاظت کرنے والا، قوی طاقتور، کون؟ یا اللہ، اللہ تو ہی ہے، تو الحفیظ یا اللہ بولے تو معلوم ہو اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور ہمیں اچھا ذہن بھی، جو جس ارادے کے ساتھ پڑھتے ہیں وہاں پہ وہ مطلب لیے جائیں، اور ہمیں تقویت بھی دے، طاقت بھی دے۔ اگر یا اللہ کے بجائے یا اللہ ہو بولے تو معنی کیا ہوتے معلوم؟ اب میں بولا محفوظ ذرا مندر لا لو جا کے، ارے نہیں گاڑی نہیں ہے میرے پاس، اب آپ ہی چلانا، دوسرے کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ بولے تو ہاں ٹھیک ہے میں ہی چلانا بولے تو اب پیدا ہوئے تو جا کے لے کے آتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو بولے یا اللہ اے اللہ تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا، تو ہی قوت دینے والا، بولے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے ہم عاجزی انکساری بار بار کر رہے ہیں، بولے جیسا، حالانکہ ہو پیش کا لفظ اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ کو بولے اے اللہ تو ہی دینے والا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جس کے اندر وزن پیدا ہو گیا۔ کیا سوال تھا؟ ہاں، تو 7 قرات کے انداز سے قرات کی مشق ہوتی ہے وہاں پہ، لیکن نماز میں ایک ہی انداز ہوتا ہے۔ بعض جگہ ضاد کی جگہ دال کا پڑھنا، اس کے معنی اور مطلب کے اندر کمی نہیں، سمجھ رہے بات؟ اس کے معنی اور مطلب کے اندر کمی نہیں، اور بعض لوگوں کو زبانی فرق ہے، اب ان کو جو ہے
یہ نہیں کر سکتے. قاف کی جگہ کاف پڑھ لیتے ہیں. مشق کرنا چاہیے، اگر نہیں ہوا تو کیا کر سکتے، ان کے لیے چھوٹ ہے. جو قرآن کو پڑھنا نہیں آتا اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو ایسے کے لیے ڈبل ثواب ہے. جی ہاں. جی اور اپنے کو ابھی تھا اباسی آئی تو استغفر اللہ بنایا تھا، چھینک آئی تو الحمدللہ بنایا تھا. لوگ ہم بولتے کہ باتھ روم میں ذکر نہیں کرنا بولتے، تو اب اپنے کو باتھ روم میں چھینک آ گئی اور یا پھر اباسی آ گئی یا پھر ڈکار آ گئی، تو جب کیا کرنا وہ ٹائم پہ، مطلب باتھ روم میں ذکر کر سکتے نہیں کرنا. باتھ روم میں اگر چھینک آ گئی، باتھ روم میں جمائی آ گئی تو کچھ بھی نہیں بولنا، باہر آنے کے بعد بولنا جو بھی. اور وہ تھوڑے جنے بولتے کہ پورا ٹوٹلی آپ مطلب کچھ تو بھی کپڑا پہن کے اس میں آنا بولتے. جی ہاں بالکل. نہیں ویسے ضروری نہیں ہے، بہتر ہے. اصل میں کیا ہے، شریعت نے جن چیزوں کو پردہ کہا وہ پردہ ہی ہے، چاہے آپ اکیلے میں رہیں یا باجماعت رہیں. جن چیزوں کو شریعت نے پردہ کہا پردہ ہی کہے. آپ باتھ روم میں نہانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ کچھ کپڑے رکھ کے نہائیں یا پورے اتار کے نہائیں. جب بھی باتھ روم کو جائیں، بیت الخلاء کرنے جائیں یا پانی نہانے کے لیے جائیں، اپنے سنت، اپنے اعضاء، اپنے خاص جگہ کو بار بار نہیں دیکھنا. اس سے ذہن میموری لاس ہو جاتی، میموری کمزور ہو جاتی، مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا. اور وہ جگہ اچھی جگہ بھی نہیں ہے، ایسی تھوڑی ہے کہ ٹھنڈا ہے بیٹھ کے جا کے اندر. جی وہ جگہ اچھی بھی نہیں ہے، وہ صرف اپنی ضرورت فارغ ہونے کے لیے جگہ. اور ضرورت فارغ ہونے کے لیے بھی باتھ روم کم سے کم نہیں بولے تو بھی 6x6 کا رہنا، یا 4x6 کا رہنا. باتھ روم 4x6 فٹ کا رہنا. ذرا بڑا رکھو پلان میں بولے تو کیا کرتے، باتھ روم میں سو جاتے. ارے وہ پاکی حاصل کرنے کی جگہ، وہاں فری نہیں رہے تو باہر کیا فری رہیں گے؟ نہیں. وہ باورچی خانے میں کونے میں جگہ رہتے نہیں، کب گرا رکھنے آتے. بعض باتوں میں تو ایسے رہتے، بیٹھے تو ادھر لگتا ہے، اٹھے تو ادھر لگتا. بے چینی نہیں ہونا اندر جانے کا. کیوں؟ کپڑے کو کہیں گندگی لگی تو نماز نہیں ہوتی. اس لیے آنے والوں کو وہاں پر تکلیف نہیں ہونا چاہیے. کوئی مہمان بھی آؤ، نہیں بھائی ہماری پرسنالٹی اتنی ہے. اچھا تو اکیلے کے واسطے خبر تو نہیں بنا رہے بھائی اپنے اپنی، کہ اس کا ہم ہی جانے والے، اس کے دوسرے ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، کوئی خالہ آئیں گے، کوئی بہن آئیں گے، کوئی بھی رشتے دار آئیں گے جن کی قد بڑے ہوں گے، ذرا چوڑے ہوں گے. ہو سکتا ہے سب کی سہولت دیکھنا ہے. گھر بنا رہے تو صرف اپنا نہیں، کیا شیخ اپنا دیکھ بولے تو کیسا. تو اختیار ہے آپ کو، پورا کپڑا اتار کے بھی نہا سکتے ہیں، یا کچھ حصہ جو انر پہن کے بھی آپ نہا سکتے ہیں. اور حیا کا تقاضا یہی کہ انر پہن کے آپ نہا لیں تو اچھا ہے. وہ انر پہنے تو اپن صحیح طریقے سے صاف نہیں ہوتا، وہ بھی لگڑنا رہتا تھا ہاں ہاں ہاں. تو پوری صفائی ہونے کے بعد آخر میں اس کو نکال دینا ہے، پھر وہاں سے وہاں دھو لینا ہے. پھر ایسا ایک طریقہ یہ ہے. ایسا نہیں کہ آپ جو ہے نئے پورے نکال دی تو گناہ گار ہو جا رہے ہیں، ویسا نہیں ہے. جی کہ کیا بولتے لوگوں سے پوچھنا کہ جیسے آپ اللہ کے سامنے جھکتے بولے تھا، مطلب اپنی ول سبمٹ کرتے بولے تھا، تو اللہ نہیں بول کے بولے تو اپن اسلام کا دعویٰ دینا بولے تو ہم لوگ کے آج کل کی لائف میں اپن مومن رہنے کے ناطے کیسا اس کو امپلائی کرنا ہوتا ہے، کیا 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 کر سکتے اپن اس کے واسطے. جی ہاں. کسی غیر مسلم کو اپنا اسلام کی دعوت دینا ہے تو پہلے اپنے اخلاق سے متاثر کرنا ہے اس کو. اور غیر مسلموں کے سامنے اگر بات کرنا ہے تو انسانیت کی بات پہلے آنا ہے، آدم علیہ السلام کی نسبت پہلے لانا ہے. غیر مسلموں کے سامنے اگر اسلام پیش کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پیش کرنا، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو پیش کرنا. پہلے انسانیت کو پیش کرنا ہے، پھر نبی علیہ السلام کی سیرت کو پیش کرنا ہے، پھر خدا کے ایک ہونے کا پیغام کیسے دینا ہے. 17واں پارے میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہوتے تو دنیا ٹوٹ پھوٹ جاتی. جس طرح دو ڈرائیور ہو سکتے
دو وزیر اعظم ہو سکتے جی، دو باپ ہو سکتے، ہرگز نہیں. ہاں کیسا بولتے آپ؟ پھر جب اس سارے دنیا کا نظام چلانے والے دو خدا اگر ہوتے، ایک خدا کہتا میں اپنے بندوں پہ زیادہ مہربان ہوں، سردی کا موسم ذرا اور بڑھا دیں گے، گرمی میں برداشت نہیں کر سکتے. نہیں 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 نہیں، سردی کا موسم بڑھا دیے تو ہمارے بوڑھے اور کمزور ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتے. نہیں میں دھوپ لانا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی. اگر دوسرا خدا بولیں گا تو پھر کیا ہوگا؟ دو ڈرائیور ہوں گے تو پیسنجر زخمی ہو جائیں گے. چیف منسٹر دو ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پبلک مارم ماری کر لے گی. جی، تو دو خدا ہوتے تو کیا ہوگا؟ دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا. ہم اور آپ ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں. حقیقت میں ہم نے راستہ الگ چن لیا ہے. ہمیں اور آپ کو ایک ہونا چاہیے. ہم ایک جسم سے بنے ہوئے ہیں. آپ الگ جسم کے نہیں ہیں، ہم الگ جسم کے نہیں ہیں. خاندان الگ ہو سکتا ہے، ذات الگ ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا جسم الگ نہیں ہے، ہماری انسانیت الگ نہیں ہے. ہم سب ایک ہی کے اولاد ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں. اور ہم جہاں سے آئے ہم کو وہیں پر جانا ہے. ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد کچھ سوال نہیں ہوگا، کچھ پوچھنی ہوگی. اللہ تعالیٰ پوچھے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب تو پڑھنا ہے ہر کوئی اپنے مذہب کی، لیکن اللہ جو ہمیں تھنکنگ دیا، جو سوچ دیا، پہلے اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو سوچنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام بولے فلما راى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر. چاند سورج کو دیکھ کے بولے یہ میرا رب ہے. وہ غائب ہوا تو بولے یہ میرا رب نہیں ہے. اپنی عقل سے پہچان ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ ہے بلکہ. اس لیے تو انی وجہت وجهي للذي فطر السماوات، قربانی میں جان نماز کی مصلی کی دعا بول کے آپ پڑھتے ہیں. انسان بالغ ہونے کے بعد وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. نہیں ہمارے کو نہیں معلوم تھا نا، بولے تو عقل دیے تھے نا اللہ تعالیٰ، عقل کا ایک دیے اس کے واسطے دیے. سمجھ میں باتیں سمجھ میں آ رہی؟ یا اللہ تعالیٰ دو کان دیے اس لیے کہ ایک کان سے سننے دوسرے کان سے نکالنا، بول کے سمجھ میں آ رہا؟ آ رہا؟ پوچھتا ہوں پھر میں کل. جی، اور ایک آخری سوال بولیے. دو سوال کر لوں. جی بالکل کہیے. چھوٹے سوال ہیں. بائی ون گیٹ ون فری. ہاں چلیے. یہ دو سوال. جو کھیل میں ڈائس استعمال کرتے ہیں وہ کھیل نہیں کرنا ہوتا. جیسا بیچ میں ہم لوگوں کے بچے لاک ڈاؤن میں جو سو لوڈو بہت وہ ہوا تھا، جی تو کوئی شیئر کر رہے تھے کیسے کہ ڈائس کے گیم کھیلنا حرام ہے، تو وہ صحیح ہے؟ جی ایسی گیم نہیں کھیلنا چاہیے، مناسب نہیں ہے. اور خواب میں اگر سانپ دکھا تو جو تو کچھ جانی دشمن ہے بول کے ایسا بولتے، ایسا یہ بھی ہے تو وہ ہے مطلب اس کا کچھ کریکٹ ہے تو وہ کچھ ایسی بنا لیتے. ہاں، کتوں کو بھوکتا ہوا دینا اور سانپ کا پیچھا آتا ہوا دیکھنا ہے دشمن کو دیکھنے کی علامت ہے، لیکن کاٹے تو نقصان کی علامت ہے. نہیں کاٹا نا اس لیے نقصان کی علامت نہیں ہے اس سے. اس کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے؟ سانپ دکھایا تو کتے کو جو خواب دیکھے ان سے پوچھنا کیا شکل میں دیکھے آپ. چاروں طرف گھیر کے دیکھے بولے تو اب وہ زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوں گے. ایسی پریشانی جو جان کا نقصان نہیں ہوگا آپ کو، لیکن پریشانی میں مبتلا ہوں گے. نہیں خالی جا رہا تھا تو کوئی دشمن ہے آپ کا بولے جیسا، نہیں کاٹا ہوا تو کوئی دشمن سے نقصان پہنچتا بولے جیسا. ہونا بھی ضروری نہیں. کوئی استغفار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے، اس کی دعاؤں سے ٹال بھی سکتے ہیں. جی جی لوگوں کو جیسا پہلے سے کیسا آ سکتے ہوتا. بالکل. اس کو بولتے الہام. اس کو بولتے الہام. سب سے سچا خواب انبیاء کا، جو رات میں دیکھے بولے تو صبح سورج کی طرح صحیح ہو جاتا ہو. سمجھنے بعد نبی علیہ السلام کے معراج 2 مرتبہ ہوئی، ایک جسم کے ساتھ، دوسرا خواب میں بھی ہوا تھا. ویسا ہی منظر. خواب کئی طرح کے ہوتے ہیں، اس میں 3 خواب آپ ذہن میں رکھ لیجیے. پہلا خواب انبیاء کا جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انبیاء سو گئے تو وضو نہیں ٹوٹتا ان کا. ان کی آنکھ سوتی ہے پر ان کا دل نہیں سوتا. دوسرا خواب شیطانی خیالات وسوسے آتے رہتے ہیں. تیسرا خواب جو ہم کام کر رہے ہیں نا، کبھی کبھی وہ دکھتا نظر میں. 3 دن تک ٹرین میں تھے، چوتھے دن گھر پہ آ کے سو گئے، پلنگ پہ سہل رہے ایسا ہل رہے پلنگ پہ. ایک دم ارے گھر پہ سونا ہو کے خاموش ہو گئے. پھر پلین میں بیٹھ کے آئے 2 دن، 18 گھنٹے کا سفر کر کے آیا تو جو یو ایس سے آ کے گھر پہ سو گیا تو ایسا ہل رہا ایسا. دیکھو تو کیا ارے پلین تو نہیں ہے، میں پلنگ پہ ہوں. ہو جاتا کبھی کبھی.
اور الہامی خواب جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے آگاہ کرتے کہ بھائی آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے. تو ایسے خوابوں کو کیا کرنا، اپنے علماء سے یا اپنے والدین سے ذکر کر کے جو اچھی خواب کی تعبیر بتاتے ہیں ان سے معلوم کر لینا. اگر الہامی خواب اگر صحیح نہیں ہوتا تو پھر استخارہ کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. استخارہ خود سنت میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے بتائیں گے. جی خواب میں پانی دیکھنے میں کیا معنی ہے؟ کون دیکھے؟ واللہ تو پوری نوعیت بیان کرنا. خالی پانی دیکھے بولے تو پوری نوعیت سامنے نہیں آتی. سمندر کا دیکھے، ندی کا دیکھے، بہتے کا پانی دیکھے. اور خواب جو دیکھے اس کے سوالات انفرادی رہنا، اجتماعی نہیں رہنا. خواب جو دیکھے وہ اگر سوال کرے تو پرسنل سوال کرنا. اور خواب دیکھنے کے ایک دن اسی دن فوراً تعبیر معلوم کرنا. زیادہ دیر زیادہ وقت نہیں لگانا. ہو سکتا خواب کی تعبیر فوراً بھی ظاہر ہو جائے، 2 دن میں ظاہر ہو جائے، 3 دن میں کبھی 40 سال بھی لگ جاتے، کبھی 30 سال لگ جاتے. یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب میں دیکھے ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے. بعد میں پھر 12 بھائی 10 بھائی آئے، 11 بھائی آئے، ان کے والد صاحب وغیرہ آگے. اس کے بعد جب وہ تعظیماً ان کو سجدہ ہوا تو وہ جب تعبیر مکمل ہوئی. سالوں بھی لگ جاتے تعبیر مکمل ہونے میں کبھی کبھی. ٹھیک ہے. وہ خواب میں اگر اپن کبھی خواب میں گناہ کرے جو اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، خواب کیسا جانے والا ہے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، تو کیا بولتے ہیں خواب میں کوئی گناہ کرے اور آپ کو اٹھے بعد اس کا برا دکھ رہا تو وہ خواب آپ کے گناہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے یا پھر آپ اس کے واسطے گناہ رہتے ہیں ذمہ دار؟ انسان سوتا تو اپنی مرضی سے سوتا یا بغیر مرضی کے سوتا؟ بغیر مرضی کے سو جانا پڑتا اس کو اگر زیادہ تھک گیا تو. بغیر مرضی کے سو جانا بولے تو پھر مرضی ہو گئی نا اس کی. ڈرائیوروں کو نیند ایک باری بولے تو مرضی سے سو رہا انہیں، نیند آنا اس کے اختیار میں نہیں، ورنہ محفوظ کو نیند نہیں آتی ہے بیٹھنے کے بعد. ایک بات بول رہا ہوں میں، سکون کی جگہ آ گئی نیند، کمرہ بھی ٹھنڈا ہے، پھر گرم ہے سوری. تو نیند ہمارے اختیار میں نہیں ہے غیر اختیاری ہے. جب جو چیز غیر اختیاری ہے، غیر اختیاری میں کچھ ہوا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے. غیر اختیاری مرغی کاٹتے کاٹتے بھی گردن الگ ہوئے تو بھی مردہ نہیں ہے، حلال ہے وہ. ہم ارادہ نہیں کرے بھائی کٹ کرنا بول کے ایک دم، لیکن ایسا کاٹتے کاٹتے ایک دم چھری تیز چلنے کی وجہ سے گردن الگ ہوگی اس کی، تو حلال ہے وہ، مردہ نہیں ہے. کیونکہ ہم جان بوجھ کے نہیں کریں. جان بوجھ کے بریانی نہیں کھائے ہم رمضان کے مہینے میں، نہیں معلوم تھا روزہ ہے بول کے، کھانے کے زیادہ روزہ ہے بول کے، روزہ ہوتا نہیں تو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ غیر اختیاری بھول ہو گئی تھی آپ سے. انسان نے بھول ہوتی ہے توبہ کر لے، روزے میں فرق نہیں آتا. نہیں میں ایسا بول کے کھا کے بول تو میں بھول گیا تو اللہ کا واسطہ ہے وہ روزے کا تمہارا، اللہ کو معلوم تم کیا کرتے، باتھ روم میں جا کے پانی پیتے، کچن میں جا کے کھاتے، نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے تم کیا کرتے. اس لیے روزہ خاص اللہ کے لیے ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود ہوں. ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.